سامعین ذی وقار، ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی جن صفات کا ذکر کیا ان کا احوال پڑھ رہے تھے۔ کچھ ایسی عادات، کچھ ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، حضرت انسان کی کچھ عادتیں جو اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہتے ہیں کہ یہ انسان ان عادات کو اپنا لے، وہ ایسا ہونا چاہیے، ان عادات کا ہم تذکرہ آج کی نشست میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محبوب ترین صفات میں سے اولین صفت ہے وہ ہے ایمان، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کو مانتا ہے صدق دل سے، سچائی سے، اخلاص سے، وہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اولین پسندیدہ صفات میں اولین صفت ایمان ہے۔ اور سورہ مومنون 18واں پارہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ان صفات کا تذکرہ کیا جو کہ اللہ کو محبوب ہیں، جو پسندیدہ صفات ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم نے ان صفات کا تذکرہ پڑھا تھا نا جو اللہ کو ناپسند ہیں، بندے کے اندر جو منفی جو خیالات، جو عادات و اطوار، جو صفات ہیں، ان کا ذکر کیا تھا۔ اب اللہ کے محبوبوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، یا ایسی کون سی صفات ہیں جو ہم اپنا لیں تو ہم اللہ کا محبوب بن سکتے ہیں، اس کا پیارا بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا 18ویں پارے کے آغاز میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، کہ بے شک ایمان والے مراد پا گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر آگے اس کی تفصیل ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عاجزی انکساری کرتے ہیں، عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اس جملے پر غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے بنیادی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے عجز کا اظہار کرنا، کہ ہم تو مالک کوئی شے نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ سے جو پیوستہ جمعہ تھا اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انسان بنا کس سے ہے۔ پہلے یہ اپنی تخلیق پر تو غور کرے کہ یہ بنا کس سے ہے، کس پانی سے ہم نے اس کو بنایا، پھر اس کے اندر اکڑ اور غرور کس بات کا۔ تو فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ بیہودہ باتوں سے، لایانی کاموں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یعنی ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، آپ نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان۔ اپنی زبان کی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یہ زبان تمہیں نافرمانی کے راستے پر بھی اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے پر بھی، اس سے تم اللہ کا شکر بھی ادا کر سکتے ہو، اس کی حمد و ثنا بھی کر سکتے ہو، اسی طرح اس کی ناشکری کا اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو معاملات ہیں جو اسے پسند نہیں ہے وہ بھی اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہو۔
اسی طرح شرمگاہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نکاح کا ذکر کیا کہ جہاں شرمگاہ کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ اپنی امانت کی بھی حفاظت کرتے ہیں، امانت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے تحت ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں 3 کا ذکر ہے اور ایک میں 4 کا ذکر ہے کہ آیت المنافقی 4، آیت المنافقی 3، کہ 3 باتیں ہیں اور ایک روایت میں 4 باتیں، کہ یہ 4 باتیں جس میں ہوں وہ پورا منافق ہے، جس میں آدھی ہوں 2 ہوں وہ آدھا منافق ہے۔ اب اس کی پھر تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جس کا بھی ہم نے ذکر پڑھا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے گی، امین بنایا جائے گا، اس میں خیانت کرے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا ہوگا، کوئی اختلافی معاملہ ہوگا تو اس میں گالم گلوچ سے کام لے گا۔ تو یہ 4 باتیں فرمائی یہ منافق کی نشانیاں، اس میں 2 ہوں وہ آدھا منافق ہے۔ اب اس میں ایک بات ہے، تو ساری باتیں کہ جس طرح بھی ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ زبان کی حفاظت کرنے پر جنت کی ضمانت، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی نشانی کیا؟ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ان دونوں کا تعلق زبان سے ہو گیا کہ زبان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تیسرا جملہ بہت اہم ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جو یہ آیت ہے نا کہ ہم جب ان کو کوئی امانت دی جاتی ہے، ایمان والوں کو جب کوئی امانت دی جاتی ہے تو وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع۔ ہمارے ذہنوں میں جس طرح ہم رزق کے حوالے سے بڑا محدودیت کا شکار ہیں کہ صرف اللہ کی طرف سے جو کھانے پینے کی چیز مل رہی ہے وہ رزق ہے، جبکہ اصلاً ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ملنے والی ہر شے رزق ہے، ہر شے رزق ہے۔ اس طرح اس نے فرمایا کہ متقیوں کی نشانی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے، تو وہاں بعض لوگوں کو مغالطہ اور ابہام یہ پڑتا ہے کہ مال میں سے خرچ کرنا، جبکہ اللہ نے ہر کچھ آپ کو دیا۔ اس نے آنکھیں دی ہیں، اس نے آپ کو کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے، اعضاء دیے، ان کا خرچ کرنا بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ ان کا خرچ کرنا کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، اس کا صحیح استعمال کرنا، زبان ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا، ہاتھ اور پاؤں ہیں، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے۔ تو یہاں دوسرا جو امانت کا مفہوم ہے، صرف مال امانت نہیں ہوتا، کسی کے احساسات، کسی کے خیالات بھی امانت ہے، کسی کا دکھ بھی امانت ہے، کسی کا راز بھی امانت ہے، کسی کی حالت بھی امانت ہے۔ مجلسیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ مجلسیں امانت ہوا کرتی، تو امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے۔ آپ نے کوئی بات سن لی، آپ تک کوئی بات پہنچی تو اس کو بھی سنبھالنا یہ امانت ہے۔ صرف مال امانت نہیں ہے کہ جی آپ کے پاس مال آئے گا تو آپ مال کی حفاظت کریں گے تب آپ امین ہوں گے۔ آپ کے پاس کسی کا راز ہے، یہ بھی امانت ہے۔ آپ کے پاس کسی کی کمزوری ہے، یہ بھی امانت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا اس کی کمزوری پتہ چل گئی، اب یہ مجھ سے کہیں بچ کے دکھائے، اس کی کمزوری کا مجھے علم ہو گیا ہے، اب یہ مجھ سے کہیں بچ کر دکھائے، اب یہ میرے سامنے کوئی بات کرے، کوئی ایسا معاملہ کرے، میں اس کی کمزوری سے اسے شرمندہ کروں گا، اس کی کمزوری میرے ہاتھ آ گئی، ہم ٹو میں لگے رہتے۔ تو یہ جملہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا 4 نشانیاں، کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ تو آپ کے پاس امانت ہیں بہت ساری چیزیں، اس اعتبار سے جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سارے حاکم ہو، کلکم راعٍ، تم سارے حاکم ہو،
اور تم سب سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وہ حاکم تو ہر بندہ ہوا، امین بھی ہر بندہ ہو گیا۔ آپ کے پاس کسی بہن بھائی کا جو حال ہے وہ امانت ہے۔ کسی بہن بھائی یعنی مراد مسلمان دینی اعتبار سے جو مسلمان بہن بھائی، اس کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا تو وہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ سے اپنا دکھ آ کے ظاہر کر دیا، آپ سے کوئی بات کر دی، وہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ سے اپنا کوئی معاملہ ظاہر کر دیا تو آپ کے پاس وہ بھی امانت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کو ہر جگہ پر، ہر چوراہے چوک پر آپ اس کو شیئر کرتے پھریں، لوگوں کے سامنے اس کو کھولتے پھریں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، امانتوں میں ان کی حفاظت کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر اگلا فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے بعد نماز میں عجز و نیاز، بیہودگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، امانتوں کا خیال رکھنا، اور پھر نمازوں کی حفاظت کرنا۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ فرمایا یہ لوگ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم یہ بنتا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، وہ مانگا کرو۔ تو اللہ کے کلام میں اللہ نے ان صفات کا ذکر کیا کہ جو ان صفات کو اپنا لیتا ہے ہم نے اس کو وارث بنا دیا فردوس کا، جنت الفردوس کا ہم نے اس کو وارث بنایا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو وہ کسی عارف کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، بابا جی اشفاق صاحب رحمہ اللہ نے بھی یہ جملہ کہا اور بھی دیگر عارفین نے کہا، وہ ایک مصرے میں کہ فرشتوں سے مشکل ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یہ مشکل کام ہے، باقی کام جو ہے وہ انسان کر لیتا لیکن یہ سب سے مشکل کام۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں قرآن نے ابتداً فرمایا ایمان والے اپنی مراد کو پہنچ گئے، اس کے بعد ان شرائط کا ذکر کیا، آغاز یہ کیا کہ ایمان والے اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ تو سب سے پہلا ایمان اور اس کے متعلقہ درجے جو ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا۔ اس کے بعد ان تمام صفات کا ذکر ہم سمجھیں گے جو ہم نے سورہ لقمان کے تحت حضرت لقمان کے حوالے سے پڑھا تھا، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی۔ اب وہ باتیں جو انسان کی اللہ کو محبوب ہیں ایمان کے حوالے سے، ایمان کے بعد جن چیزوں کو اللہ پسند فرما رہا ہے، جن چیزوں کو اس کے محبوب کریم علیہ السلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا، ان کا ہم تذکرہ مختصر سا ایک پورا ایک رکوع ہے جس میں یہ ساری اللہ نے باتیں اکٹھی کر دی۔ فرمایا وعباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفات میں یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے اکھڑ مزاج جاہل لوگ، ناواقف لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں قالوا سلاما، وہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ سلاما۔ چونکہ تم بات سمجھتے نہیں ہو، تم سے بحث کرنا فضول ہے، تم سے بات کرنا اس حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کے حوالے سے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ لغو باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کیا کرتے ہیں؟ لایانی سا کام ہے، اس کو چھوڑ دو، پہلی بات۔ دوسرا فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے قیام کرتے ہیں، سجدے میں، قیام میں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار یہ جملہ پڑھا ہے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے ہوں گے نا، جو میرے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ان عبادی، اب ہیں تو سارے اللہ کے،
ہیں تو سارے اللہ کے، لیکن اللہ نے ان کون ایسے ہیں جن کو خود رب فرما رہا ہے کہ یہ میرے ہیں؟ ان میرے جو ہیں ان کو اللہ نے فرمایا یہ رحمان کے بندے ہیں۔ تو رحمان کے بندے وہ ان صفات کو سن کر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے کرتے، راتوں کو اللہ کے حضور قیام میں کھڑے رہتے۔ ایک تو ہے جو فرض عبادت ہے، جو دن میں ہم پر نمازیں فرض ہیں، ایک تو وہ ہے۔ اور میں اس حوالے سے کئی بار یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی شعبہ نیکیوں کا ایسا ہونا چاہیے جس کی آپ کو اور آپ کے رب کے علاوہ کسی اور تیسرے کو خبر نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی شعبہ ایسا ضرور ہونا چاہیے، کسی بھی حوالے سے نیکی کا کوئی ایسا معاملہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس کی آپ کو خبر ہو، آپ کے رب کو خبر ہو، تیسرا کوئی بھی اس سے واقف نہ ہو۔ اصل معاملہ یہ ہے جو بڑا اہم ہے، جس کا ہمیں اللہ کے حضور یہ ہے کہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ضرور بنے گا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہم میں سے کرتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے یا یہ وہ معاملہ ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، کسی دوسرے کو اس کی خبر نہیں، بلکہ اس میں بعض ایسے بھی جملے ملتے ہیں، کہ اگر کہیں کسی کی کوئی بات ظاہر ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ میں نے ساری زندگی چھپا کر کیا تھا، اس کو بھی تو نے اب ظاہر کر دیا، لہٰذا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو یہاں ایک ہمیں بات بڑی اہم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں کا، ہمارے زہد و تقوی کا، ہمارے اس معاملے کا سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یار میں یہ کام بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، اس کا سب کے سامنے لوگوں کو پتہ چلے۔ تو ایسا معاملہ ہونا چاہیے جو اس آیت کے تحت ہے کہ جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور سجدے میں، قیام میں وقت گزارتے، پھر وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے کہ اے باری تعالی ہم سے عذاب جہنم کو دور فرما، اس کا عذاب بڑا ہمیشہ رہنے والا، ہلاک کرنے والا عذاب ہے۔ یہ میں تفصیل سے ساری آیات آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ پھر ایک اور جملہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اعتدال کا اظہار کرتے ہیں، نہ وہ بیجا خرچ کرتے ہیں نہ وہ تھوڑا کرتے ہیں، اس کے درمیان رہتے ہیں۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نشانیاں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد ایک دو جملے بہت اہم ہیں، والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ کوئی ایسا کام جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اس میں کسی طرح سے بھی حاضر نہیں ہوتے، نہ قولی طور پر نہ عملی طور پر، کسی بھی برے کام میں شامل نہیں ہوتے، نہ قولی طور پر نہ عملی طور پر۔ دیکھیں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 4-5 آدمی برے بیٹھے ہوں، برے کی آپ جو بھی تشریح توضیح کر لیں، ان میں ایک آدمی اچھا بھی بیٹھ جائے تو 4-5 بروں میں بیٹھا ایک جو اچھا آدمی ہے آپ اس کو بھی کیا سمجھیں گے؟ برا ہی سمجھیں گے، یہ بھی برا ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے والذین لا یشہدون الزور، برائی کے کاموں میں یہ گواہ نہیں بنتے، برائی کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے، نہ قولی طور پر نہ عملی طور پر شریک ہوتے ہیں۔ اور جب وہ ایسے کاموں کو دیکھتے ہیں نا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، نہایت وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ وہاں سے سائیڈ سے ہو کر گزر جاتے ہیں کہ ہم اس کام میں شریک نہ ہوں، ہم اس کام میں شریک نہ ہوں۔ جیسے اس کی درویشوں نے مثال دی ہے کہ آپ کسی ڈنڈی کے اوپر سے، بنی کے اوپر سے گزریں، دیہاتوں میں کھیتوں کے درمیان جو بنی ہوتی ہے، جو کنارہ ہوتا ہے، اس سے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ آپ پاؤں رکھتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ کہ کہیں میں نیچے ادھر کھالے میں گر نہ جاؤں، کہیں پھسل نہ جاؤں۔ تو وہ جب ایسا کوئی معاملہ دیکھتے ہیں تو وہاں سے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ دور سے یہاں سے گزرا جائے۔ پھر ایک اور جملہ قرآن نے ذکر کیا کہ ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے نا تو یہ نصیحت کو سنتے ہیں، یہ نصیحت کو سنتے، ایمان والوں کی نشانیوں میں سے کہ نصیحت کو سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہرے اندھے ہو کر وہاں سے گزر جائیں، ایسا نہیں ہوتا، اس پر غور و فکر کرتے۔ یہ ساری وہ صفات ہیں جس کا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ذکر کیا، جو اللہ کو بڑی محبوب صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کو بڑی
محبوب صفات ہیں، انہی میں سے ایک صفت بڑی اہم ہے تتجافا، جو بھی ہم نے پہلے پڑھی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں قیام میں، سجدے میں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، رات کو کیا کرتے ہیں؟ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، بستر چھوڑ دیتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، خوف اور امید، خوف اور امید ان دونوں کا دامن پکڑتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر وہی بات آ گئی کہ دیے ہوئے میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال خرچ کرنے کی صرف بات ہے، دیے ہوئے میں سے اللہ نے آپ کو عافیت دی ہے، آپ اپنا وقت اللہ کے حضور خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ آپ اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں، یہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں، یہ آپ اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سماعت کو خرچ کر رہے ہیں، اپنی سماعت کو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بصارت کو خرچ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ سب چیزیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے، کس نے عطا کی ہیں یہ نعمتیں؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے آپ ان کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم نے جو سمجھا ہوا تھا کہ صرف مال خرچ کرنا اللہ کے حضور بڑی بات ہے، نہیں، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے حضور جو خرچ کرتا ہے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو دیا، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جو میں اس کا مفہوم بڑا وسیع ہو گیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو دیا آپ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جملہ، دوسرا معاملہ آ جاتا ہے ان صفات میں جو اللہ کو محبوب صفات ہیں، ایمان کے بعد صبر کا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر رک جانا، کسی چیز پر رک جانا۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہیں جو علماء نے بیان کی۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونے پر اپنے آپ کو قائم کرنا، یہ ہے صبر، اس کو کہتے ہیں صبر علی طاعہ، اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اور دوسرا ہے صبر علی ترک المعاصی، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، کہ میں کوئی بھی معاملہ ہے میں اس پہ صبر کروں گا۔ اچھا، صبر کا معنی کہ اچھا موسم ہے، سردی کا، گرمی کا، کوئی بھی قسم کا موسم ہے تو اس میں آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے تو آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، دن لمبے ہیں تو آپ اس میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کا جو معمولات عبادت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ہے پہلا درجہ صبر کا، کہ عبادات کی ہمیشگی کے اوپر صبر کرنا، اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کے مواقع مل رہے ہیں، لیکن آپ ان مواقع سے اپنے آپ کو، جس طرح بھی ہم نے پڑھا کہ جب کوئی برا معاملہ دیکھتے ہیں مروا باللغو، وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ کراما، اپنا دامن بچاتے ہوئے اعزاز کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ وہاں سے بچ جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ وہ اس کو گناہ کرنے کے مواقع ہی میسر نہیں ہیں، دوسرا وہ شخص ہے جس کو گناہ کرنے کے مواقع میسر ہیں اور وہ میسر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ ہے صبر علی ترک المعاصی، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے پر رک جانا۔ اور آج کے دور میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آج کے دور میں قدم قدم کے اوپر یہ آپ کو ملے گا، قدم قدم پر یہ آپ کو ملے گا۔ کالجز، یونیورسٹیز میں آپ کو آنکھوں کا معاملہ اس حوالے سے بہت کچھ ملے گا۔ ہمارے پاس موبائل ہے، آپ اس میں کوئی بھی چیز کھولنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں سر فہرست ہوں گی کہ صبر علی ترک المعاصی،
جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا یہ ایک راستہ ہے سیدھا، ایک لائن کھینچی اور دونوں اطراف میں پردے ہیں، آپ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، ہر پردے کے پیچھے سے آپ کو آواز آتی یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ۔ اب ایسا معاملہ نہیں ہے کیا؟ ہے نا ایسا معاملہ؟ آپ کوئی بھی کام اس موبائل پر کرنے لگے، آپ کسی کو فون کال ہی کرتے ہیں، آگے سے اس نے گانے لگائے ہوئے ہیں، آپ کا ارادہ تو نہیں ہے سننے کا۔ آپ کسی شادی پر چلے جاتے ہیں، وہاں اس نے اس طرح کا کام کیا ہوا ہے، آپ کا ارادہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یوٹیوب کے اوپر آپ کوئی بھی الامان والحفیظ معاملہ نوبت پہیں جا رسید کہ آپ تلاوت قرآن ہی سن رہے ہوں، اس کے درمیان میں بھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا ہے صبر علی ترک المعاصی۔ تیسرا صبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ یہ 3 درجے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پہلا عبادت پر جمے رہنا، قائم رہنا۔ دوسرا گناہوں کے ترک کرنے پر اپنے آپ کو روک لینا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے اقدار اللہ، جو اللہ کی قدریں ہیں، جو اقدار ہیں، ان پر اپنے آپ کو روکنا۔ جس طرح یہ پرانے وقتوں میں بھلے دور میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھائی جاتی تھی، تو اس میں ایک جملہ تھا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اچھا برا معاملہ تقدیر کے حوالے سے کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے۔ تو یہ صبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملات ہیں ان پہ صبر کرنا۔ تو یہ 3 درجات ہیں صبر کے۔ پھر اس میں ہم قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ آئندہ آگے پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ہے ایمان، اور اس کے بعد کیا جو پسندیدہ صفات میں ہے؟ صبر۔ سورہ عصر اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی، اس کی اب تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا انسان ضرور ضرور خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تاکیدیں بھی اس میں 2 ہیں، انا بھی تاکید ہے اور لفی بھی تاکید ہے، دوسری تاکید۔ 2 تاکیدیں کرنے کے بعد ضرور، بے شک ضرور انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس میں چھوٹ ذکر کی، ہاں کون خسارے میں نہیں ہے؟ ایمان والے۔ لیکن صرف ایمان والے نہیں، وعاملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا، اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ حق کے اوپر قائم رہنا اور صبر کرنا، یہ 2 باتیں جو ہیں، اور پہلا ایمان اور عمل صالح، یہ 4 باتیں۔ اب ان کا اس حدیث کے ساتھ کہ منافق کے اندر یہ 4 نشانیاں ہیں، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، تو زبان سے کہہ دیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایمان تقاضا کرتا ہے، ایک حدیث ہم نے کئی بار پڑھی اور اس پر ہم نے تفصیل سے کئی جمعے پڑھے ہیں، آپ کو میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ فرمایا سر اور اس کے ارد گرد جو ہے اس کی حفاظت کرو۔ سر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ چہرہ، اس میں آنکھ، ناک، کان، زبان سب آ گیا۔ میں پیٹ اور اس کے ارد گرد کی حفاظت کرو، اس میں شرمگاہ آ گئی۔ تو جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت دی جائے گی اس میں خیانت کرے گا، اور جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا لڑائی جھگڑے والا خلاف معمول، اس کے مزاج کے خلاف ہوگا تو اس میں بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے گالم گلوچ کرے گا۔ تو اس میں وعدہ خلافی کے اندر ہماری وہ ساری باتیں آ جاتی جو ہم عادتاً کہتے ہیں۔ کچھ باتیں ہمارے یہاں عادتاً کہی جاتی ہیں، یار میں 2 منٹ میں آیا، یار میں بس پہنچ رہا ہوں تیرے پاس، اور ابھی ہم وہاں نکلے نہیں ہوتے، تو ہم ایک اعتبار سے ہم جھوٹ کا ارتکاب کر چکے ہوتے ہیں کہ اگلے کے ساتھ ہم نے جھوٹ بولا۔
تو قرآن نے فرمایا کہ ایمان کے بعد عمل صالح، اور اس کے بعد پھر آج ہم نے صبر کے حوالے سے پڑھا، تو ان 3 قسموں کا ہم نے، کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے وہ صفات جو اللہ کو محبوب ہیں ان کا ہم ترتیب وار ان کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔